بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ابھی نماز سے پہلے کچھ دیر مجھے فون آیا، دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک عزیز جو ہیں وہ سحری کے وقت سوئے، مطلب سحری کر کے، اور بعد میں جب جگانے کے لیے انہیں دیکھا نہیں جاگ رہے، کچھ دیر جگایا تو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ایک تو دعا ہے ان کے لیے، دیگر جتنے مسلمان کوئی بھی حالت ایمان میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کو غریق رحمت فرمائے، ہماری دعا ہونی چاہیے۔ دوسرا جو ہے، یہ جو میں بات، جب بھی مجھے کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے، کیونکہ ان سے قریبی تعلق ہے اور آگے ان کے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، تو تصدیق والی بات ہو تو میں ضرور شیئر کرتا ہوتا ہوں آپ سب دوستوں سے۔ آج دوسرا عشرہ جو ہے، اب دیکھیں کس تیزی سے وہ بھی گزر رہا ہے۔ میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے تک بھی فوتگیاں ہوتی رہیں گی، اور یہ سلسلہ تو جاری ہے، اور کیا پتہ کسی کو کتنے روزے مل رہے ہیں، کتنے مل رہے ہیں، کسی کا کیا حساب ہے، کوئی پورا رمضان گزارے گا، کیا پتہ اگلا رمضان ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ جو میں 20 سال سے یہاں پہ خدمت سر انجام دے رہا ہوں، کچھ دن پہلے میں نے پڑھی، میرے علم میں ایک اضافہ ہوا، اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی۔ آپ سے نے فرمایا کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ مرے، مفہوم ہے حدیث کا، کوئی مخلوق، انسان نہیں، کوئی مخلوق بھی نہیں چاہتی کہ اس کے ایک دم سانس نکل جائے، لیکن اللہ رب العالمین کا نظام ہے نا یہ، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ پاک کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب تمہارا ٹائم پورا ہو جائے تو لمحہ برابر تمہاری موت کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، لیٹ نہیں ہو سکتی، یہاں تک بھی ہو جائے تو یہ کافی ہے میری آپ کی نصیحت کے۔ لیکن اگلی جو آیت کا، جو اسی آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے، وہ بڑا ہی سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی آنکھیں کھولنے والا ٹکڑا، فرمایا واللہ خبیر بما تعملون۔ موت تو ایک لمحہ برابر آگے نہیں ہو سکتی، ہاں البتہ یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہارے جتنے اعمال، تمہاری نیکیاں، تمہاری بدیاں، تمہاری اچھائیاں، تمہاری برائیاں، تمہارے جتنے اعمال ہیں نا، اللہ پاک کہتے ہیں میں ان سے بخوبی واقف ہوں، اس لیے اپنے معاملات کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا حدیث کبھی کبھی پڑھا کریں کہ نبی اسلام صحابی کو کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسا رہ جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے۔ اڈے کی مسجد ہے، یہاں مسافر دوست سبھی بھی بیٹھے ہوں گے لازمی۔ آپ مسافر کس تیاری میں ہوتے ہیں؟ کتنا عرصہ رہنا ہے آپ نے؟ کوئی عرصے کے لیے نہیں، ایک دن، آدھا دن، کچھ گھنٹے، ایک شہر سے دوسرے شہر، مناسب سا سامان، تھوڑا سے معاملات اپنے ساتھ، پکا نہیں کہیں، بلکہ آپ وہ گاڑی ڈھونڈتے ہیں، 10 گاڑیاں چیک کرتے ہیں، جس کا ٹائم سب سے پہلے ہو، سب سے جلدی پہنچائے، اس گاڑی پہ آپ سوار ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ایسے رہو جیسے دنیا میں مسافر رہتا ہے۔ صحابی اس کی تشریح یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یوں سمجھ آئی ہے یہ بات، آپ علیہ السلام مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اذا اصبحت، جب تو صبح کر لینا تو پھر شام کا انتظار نہ کر، یعنی صبح کا سورج اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو یہ نہ سمجھنا کہ جو اسی سورج کو میں غروب ہوتا بھی دیکھ سکتا ہوں، کیا پتہ کس وقت معاملات ختم ہو جائیں۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ، اور اگر شام بھی ہو جائے تو شام کا سورج ڈوبتا دیکھ لے تو صبح کا انتظار نہ کرنا کہ اسی سورج کو میں طلوع ہوتا دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ یہ سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ میں مولوی صاحب اور آپ سب، لمبی پلاننگ ہے ہماری، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے سوائے مرنے کے، باقی کاموں کی ایک لمبی ترتیب ہوتی ہے۔ تو میری ترتیب میں نا مقصد یہ نہیں کاروبار چھوڑ دیں، معاملات ختم کر دیں، رشتہ داری سب کچھ کریں، لیکن مطمع نظر اپنا دین رکھیں۔ آخری بات درس کی یہی ہے کہ یہ نا کام نہیں ختم ہونے کبھی کام، یہ 24 گھنٹے کا دن ہے، 36 گھنٹے کا بھی ہونا، پھر بھی آپ سر پہ او ہو یہ بھی رہ گیا، یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، آپ کے کتنے کام ہیں ادھورے رہ جاتے ہیں۔ بندہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے کام ختم نہیں ہوتے، اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا جس بندے کا مطمع نظر دین ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کے کاموں کو ایسے سمیٹ دیتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں کام۔ اور جس کا مطمع نظر صرف دنیا اور بس دنیا، دین والا حساب نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سچی زبان کے الفاظ ہیں، اللہ پاک اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، اور اس کے آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے فقر۔ وہ کروڑ پتی بھی بن جائے وہ فقیر ہی رہتا ہے، ذہن دو، مر گئے، ہائے مر گئے، مر گئے اور مر گئے، یہ معاملہ ہوتا ہے۔
تو یقیناً میں اور آپ کیا چاہتے ہیں، ہمارے کام بکھرے ہوں یا سنورے ہوں، سارے اللہ اکٹھے کر دے، اکٹھے کی خواہش ہوتی ہے نا۔ تو جو بندہ دینی لحاظ سے اپنے آپ کو معاملات میں رکھے گا نا، انشاءاللہ اس کے کام اللہ سمیٹتا چلا جائے گا، اس کی بچوں کی شادیاں، اس کے دیگر معاملات، اس کے گھر بار، کاروبار، دوست احباب، جتنے اللہ پاک کرے گا ساتھ ساتھ وہ اکٹھے ہوتے جائیں گے۔ جو نہیں، بکھرتے ہی جائے گا، بکھرتے جائے گا، معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو مجھے آپ کے رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ ہیں، کیا پتہ اگلی نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، کتنی سانسیں ہیں، کیا سلسلہ ہے۔ جیسے وہ دنیا سے چلے گئے ابھی جن کا میں نے اعلان کیا ہے، ہمارا بھی اسی طرح کسی دن کسی نے اعلان کرنا ہے۔ تو زیادہ کوشش اس رمضان کے مہینے کو ضائع نہ کریں، ضائع نہ کرو۔ ایک عالم عالم کہتے ہیں کہ اس کا صحیح واز وہ بندہ کر سکتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سوال کو پوچھا نا رمضان کیسے گزاروں، وہ کہتے ہیں اس کا سب سے بہترین جواب مردہ دے سکتا ہے، قبر والا، قبر والا دے، اسے پتہ ہے کہ رمضان میں کیسے گزاروں، کیسے رمضان ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ایک لمحے کو وہ ترسے گا۔ اور یہ خواب بیان کیا محدثین نے انہی احادیث میں کہ ایک بندے نے نا، اس نے ذہن میں سوچا کہ یار 2 رکعتیں کیا کروں گا میں، 2 رکعتیں پڑھنے لگا نا، نفل مختصر 2 نفل، توجہ والے ہوتے ہیں 2 نفل، کہتا چھوڑ یار کیا ہے، سو گیا۔ اللہ پاک نے اسے خواب میں ایک جاننے والا مردہ دکھایا، اس نے کہا، اس کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں نا بندے کو، انہوں نے کہا تو کہتا ہے ان 2 نفلوں سے کیا ہوگا، اللہ کی قسم ہے میں انہی 2 رکعات پہ اس وقت پھنسا ہوا ہوں، یہ 2 رکعات میرے لیے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے ہیں، اسی پہ میرا فیصلہ ہے، اتنی 2 رکعتوں کے ہی میرے پاس کام کم ہے۔ سمجھے ان باتوں کو، پتہ نہیں کون سی نیکی، کون سا نفل، کون سی تسبیح، کون سا استغفار یا کون سا کوئی چھوٹا موٹا کام میرے نجات کا باعث بن جائے۔ بابرکت سے آتے ہیں، مجھے آپ کو بہت خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔